اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان الرحیم ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے کر کے آئے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈریے، ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لے کر کے آئے، اپنی آوازوں کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر بلند نہ کریں، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اور ان کو اس طرح نہ پکاریں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ مبادا تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ، بلا شبہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت کا پروانہ اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ لوگ جو حجروں کے باہر سے آپ کو آوازیں دیا کرتے ہیں ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کر لیں یہاں تک کہ آپ نکل کر کے ان کی طرف آئیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، سورہ حجرات کی شروع کی 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ قرآن کریم جو انسانی دنیا کے لیے اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک پیغام اور ایک دستور حیات ہے، قرآن کریم کی یہ خاصیت ہے کہ آیتیں آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں، اسی طرح صورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہوا کرتی ہیں۔ سورہ حجرات مدنی ہے، 18 آیتیں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس سے قبل کی جو 2 صورتیں ہیں سورہ محمد اور سورہ فتح، ان کا مضمون اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ اصلاح عالم کے لیے ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر اسلامی نظام کا قیام، اس کی کوششیں کیسے ہوں گی، کیسے اس کو پوری دنیا کے اندر نافذ کیا جائے گا، ان دونوں صورتوں کا تعلق، ان دونوں کے مضامین کا تعلق اس سے ہے۔ اس کے بعد اس تیسری صورت میں جب ایک اسلامی معاشرہ اور ایک صالح سماج تشکیل میں آ چکا ہوگا تو اب اس کے دستور کیا ہوں گے، اس کی شقیں کیا ہوں گی، اس میں رہنے والے اب مسلمان بھائیوں کے آپسی معاملات کیسے ہوں گے،
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ، آپ کی عظمت، آپ کے حقوق، آپ کا احترام کیسا ہوگا، وہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ گویا کہ ان تینوں صورتوں میں، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات میں، اصلاح عالم سے شروع ہو کر کے اصلاح نفس تک کا مضمون سمیٹا گیا ہے۔ شروع کی جو 5 آیتیں، ان میں سب سے پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اس سے پہلے حجرات، لفظ حجرات دراصل حجرتن کی جمع ہے، جس کے معنی روم اور کمرے کے آتے ہیں۔ مسجد نبوی سے متصل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی رہائش کے لیے چند کمرے بنائے گئے تھے، جن میں ازواج مطہرات آرام فرمایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام قیام پذیر تھے۔ وہ بہت ایک چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا تھا، ایک دالان، ایک ڈیوڑی، اور بہت مختصر سی ایک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی کائنات تھی۔ چونکہ اس کا بیان اس میں آیا ہے، اسی سے موسوم کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورہ حجرات ہے۔ پہلی آیت میں اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی نظام کی جو بنیادی اور اساسی دفعہ ہے، اسلامی نظام کا محور اور مرکز جو ہے، وہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بھی فیصلہ ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جو طے کردہ حدود ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے جو لمٹس بتائی گئی ہیں، ان کو کراس کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا لا تقدموا، تم پیش قدمی نہ کرو ہرگز اللہ اور اس کے رسول کے آگے۔ دراصل اس کے اگلی دوسرا مرحلہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی زندگی میں جب بھی انسان کا کوئی بھی کام ہو، جب بھی انسان کو کوئی بھی امر لاحق ہو، کوئی بھی معاملہ پیش ہو، تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے سامنے اللہ کا حضور، اللہ کا استحضار، اللہ کی موجودگی، اللہ اس دنیا میں ہے، اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی کام کرتے ہوئے مثبت ہو یا منفی ہو، ہمارے پیش نظر تقوی اللہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کی حدود میں اللہ کی حدود کو کراس نہیں کر رہے ہو، اور اللہ سے ڈرنے کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا رہے ہو، خواہ یہ انفرادی زندگی میں ہو، خواہ یہ اجتماعی زندگی میں ہو، کہ ایک اسلامی معاشرہ یا ایک صالح اور اچھا سماج بن کر کے آئے گا، تو اس کی بنیاد اور اس کی اساس اسی بات پر ہوگی کہ وہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائے ہوئے حدود کے اندر ہوگا، اور اس کے بعد دوسرا اس کا سب سے بڑا اصول یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے ڈرنے پر قائم ہوگا۔ تقوی کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی محافظت کرنے والے، محافظت بر حدود خدا، اللہ کی لمٹ بتائی ہوئی طریقوں کو فالو کرنے والے متقی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے بارہا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہو اور وہ مشکل میں پھنسا ہو، يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ اس کو دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک بہت صاف شفاف روڈ دے دیں گے، وہ نکل کر کے چلا جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، دوسری آیت میں کہا کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا ڈر اپنی زندگی کے اندر شامل رکھے گا، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کی زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دیں گے۔ اور تیسری جگہ کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کے رزق جو اس کی دنیا کی سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے، اس کو ایسی جگہ سے پر کریں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہو۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ایک خاص واقعے پر کے پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن بیان عام ہے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں جب فتح مکہ ہو چکی تھی اور مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول موجود تھے، وفود کے وفود آتے تھے، اسلام قبول کر کے لوگ تشریف لایا کرتے تھے، تو قبیلہ بنو تمیم کا ایک وفد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ان کے درمیان امارت کا مسئلہ چل رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات اس مجلس میں موجود تھے، اور کسی امارت کے مسئلے میں اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک نام پیش کیا، غالباً قعقاع ابن معبد کا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اقرع ابن حابس کا نام پیش کیا، اور اسی دورانیے میں انسانی فطرت کی بنیاد پر کچھ آوازیں بلند ہو گئی۔ اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔
جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تمہاری مجلس میں موجود ہوں، آپ کی مجلس میں موجود ہوں، تو آپ کی آواز پست ہونی چاہیے، آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قدر ڈرتے تھے کہ بے انتہا آہستہ بولتے تھے، اور حضرت عمر کا معمول لکھا کہ آپ اتنا آہستہ بولنے لگے کہ بسا اوقات دوبارہ استفسار کی نوبت آ جاتی تھی کہ حضرت عمر نے کیا کہا۔ ایک اور صحابی تھے حضرت ثابت ابن یزید رضی اللہ عنہ، ان کی آواز مکہ میں بہت بلند تھی، وہ خطیب تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو اس قدر خدشہ لاحق ہوا کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آنا تھوڑے دن کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد آیا اور غالباً حضرت معاذ سے معلوم کیا کہ زید نظر نہیں آ رہے۔ حضرت معاذ نے کہا کہ زید نہیں ہے، وہ تو میرے پڑوسی ہے۔ حضور نے فرمایا غالباً بیمار ہوں گے۔ حضرت معاذ نے کہا نہیں، بیمار نہیں ہے۔ تو وجہ استفسار کی، کیا ہوا، اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں آتے؟ تو حضرت زید نے یہ وجہ بیان کی کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی میں ڈرنے لگا ہوں کہ کہیں فطرت کی بنیاد پر میری آواز اللہ کے رسول سے بلند نہ ہو جائے اور میرے ساتھ جو اس میں وعید آئی ہے میں اس وعید کا مستحق نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید کو تسلی دی اور فرمایا تم تو جنتی ہو۔ اس کے بعد حضرت زید شہید ہوئے اور شہید ہو کر کے جنت کو اپنا مستحق ٹھہرایا۔ اسی کو فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور تم ان کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ایک اچھی سوسائٹی میں، ایک اچھے سماج میں، ایک اچھے معاشرے میں یہ اصول اور یہ رول ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان بڑا ہوتا ہے، بلکہ عرب کے یہاں بھی یہ معمول تھا اور اس قدر ادب حاوی تھا کہ لوگ نام لے کر کے نہیں پکارتے تھے، یا راشد نہیں کہتے تھے، یا طلحہ نہیں کہتے تھے، بلکہ کنیت کے ذریعے پکارا کرتے تھے، یا ابا عبداللہ، یا ابا القاسم، یا ابا فلاں، یا ابا فلاں۔ تو نام اس لیے نہیں لیا کرتے تھے کہ تعظیم میں کوئی کمی یا تکریم میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ اسی طرح کسی اچھی سوسائٹی کا، کسی اچھے سماج کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے چھوٹے، اس کے بڑوں کو نام لے کر کے نہ پکارے۔ ایک شاگرد اپنے استاذ کو، ایک طالب علم اپنے معلم کو، ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو، ایک بچہ اپنے باپ کو، ایک بچی اپنی ماں کو ہرگز نام لے کر کے نہ پکارے، بلکہ کسی با ادب لہجے میں، با ادب طریقے سے پکارے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، مبادا تمہارے اعمال، تم تو اچھے کام کر رہے ہو لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین اور اہانت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ، اس کے بعد یہ حکم نازل فرمایا، اور اس کے بعد وہ لوگ جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ان کی تعریف فرمائی، ان کی توصیف فرمائی۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو دلوں کو، جن کے قلوب کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر لیا ہے، اور وعدہ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کا تعلق ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اسی واقعے سے ہے جو واقعہ ماقبل میں نے بیان کیا کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، چونکہ وہ بہت زیادہ شہری آداب سے، تمیز سے، تمدن سے واقف نہیں تھے، اس لیے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حجرات مسجد نبوی سے متصل بنے ہوئے تھے ان کے باہر کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو دوپہر کے وقت میں آوازیں دینے لگے، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تشویش پیدا ہوئی کہ یہ کس قدر بے ادب لوگ کہاں سے آ گئے۔ اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو آپ کو کمروں کے باہر سے آوازیں دیا کرتے ہیں اکثر ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں، ان لوگوں کو معلومات نہیں ہے، آپ کے مقام سے، آپ کے مرتبے سے واقف نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور بہتر تھا اگر وہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ بذات خود تشریف لاتے ان کی طرف، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اسی لیے اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کے گھر پر جائیں، کسی کے دولت خانے پہ حاضری دیں، کسی کے دفتر میں جائیں تو اس کا دروازہ نوک کر دیں اور انتظار کریں کہ وہ خود نکل کے کریں، یہ نہ ہو کہ آپ ڈائریکٹ دروازہ کھولا اور ڈائریکٹ چلے گئے۔ یہ آداب زندگی میں سے ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ چونکہ بھول چوک انسان کی فطرت میں ہے، انسان کا ماخذ اور مشتق نسیان ہے، بھول ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر بھول چوک ہو جائے تو کوئی بات نہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ
فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے، ایک اسلامک سوسائٹی کی فاؤنڈیشن ڈالی جا رہی، بنیاد بنائی جا رہی۔ فرمایا یہ آیات کریمہ بھی ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی ولید بن عقبہ غالباً ان کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے قبیلہ بنو مستلق کی جانب مامور کیا کہ بنو مستلق جو ابھی جلدی ایمان لے کر کے آئے ہیں، حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں، آپ وہاں جائیے اور ان سے زکوٰۃ لے کر کے آئیے۔ چنانچہ ولید بن عقبہ سفر میں چلے گئے۔ چونکہ معمول یہ تھا، وہ حضرات بہت خوش ہوئے، ان کو اطلاع ہوئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا قاصد، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قاصد پیغمبر ہمارے پاس آ رہا ہے، تو وہ استقبال کے لیے اس وقت معمول یہ رہا تھا کہ ہتھیار بند ہو کر کے، زرہ بند ہو کر کے لوگ استقبال کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ استقبال کے لیے مقام سے باہر نکل کر کے آ گئے۔ جاہلیت کے دور میں ولید بن عقبہ کی وہاں کسی صحابی سے عداوت، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی رہی ہوگی۔ ان کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ یہ استقبال کرنے کے لیے ہتھیار لے کر کے آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کر دے اور مجھ سے دشمنی نکال لے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں تو یہ وہاں سے الٹے پاؤں واپس چلے آئے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول بنو مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر ملی تو آپ کو رنج ہوا، صحابہ کرام کے اندر بے چینی ہوئی، تشویش ہوئی، صحابہ کرام مارے جوش کے بالکل غصے میں آ گئے، فرط جذبات میں کہنے لگے لشکر بھیجا جائے، چڑھائی کی جائے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تحقیق کے لیے لگایا کہ آپ تحقیق کیجیے۔ اسی دوران وہ حضرات خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے آئے اور انہوں نے پورے واقعے سے مطلع فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم تو انتظار کر رہے تھے اور استقبال کے لیے، خیر مقدم کے لیے باہر آئے ہوئے تھے، غالباً ان کو غلط فہمی ہوئی تو یہ چلے آئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بمعنی گنہگار، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی گنہگار شخص کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تو تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، مبادا ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر جا کر کے ٹوٹ پڑو نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں تمہیں شرمندگی لاحق ہو، ندامت ہو۔ یہ حکم اور یہ آیت اس پس منظر میں خاص ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری باتوں کو زیادہ تر معاملات میں تمہاری باتیں ماننے لگے، لَعَنِتُّمْ، تو تمہارے اندر تمہیں دشواری ہو جائے گی۔ چونکہ حضرات صحابہ کرام مارے فرط جذبات کے، غصے کے، وہ کہہ رہے تھے کہ لشکر لے کے جائے، چڑھائی کی جائے، بنو مستلق کے اوپر حملہ کیا جائے، اسی کو کہا کہ اگر وہ تمہاری باتوں کو زیادہ باتوں میں تمہاری اطاعت کر لیں گے، لعنتم، تو تمہارے ساتھ پریشانی ہو جائے گی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر اس کو مسخر اور مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی جماعت، تمہارے لیے کفر کو، فسوق کو، عصیان کو ناپسند قرار دے دیا ہے، ناپسند ٹھہرا دیا ہے۔ تو اس سے پہلی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ خاص واقعے کے پس منظر میں ہے، لیکن پیغام عام ہے کہ ایک صالح معاشرہ جو ہوگا، ایک صالح سماج جو ہوگا، ایک مسلمانوں کی برادری جو ہوگی، ان کے لیے یہ اصول ہوگا کہ جب بھی کوئی فیک نیوز آئے، جب بھی کوئی فیک خبر آئے، جب بھی کوئی شخص آ کر کے کوئی بات بتائے، تو فوراً جذبات میں ابل نہ جائے، فوراً غصے کے سبب اپنے آپ کو بے قابو نہ کر دیں، بلکہ اس خبر کی تحقیق کر لیں۔ اب اس آیت کو آپ آج کے پس منظر میں سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک پر لاگو کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم نبأ، علی واٹس ایپ، علی فیس بک، فتبینوا، اے ایمان والو تمہارے پاس واٹس ایپ پر ایک وائرل میسج آیا تو اٹس یور ڈیوٹی کہ آپ اس کا فیکٹ چیک کریں۔ یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے پہلے فیکٹ چیک کریں، اس کی حقیقت کو جانیں، اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد آپ اس کو کسی دوسرے کے پاس فارورڈ کریں، اس کے بعد آپ اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ اگر خدا نخواستہ وہ میسج غلط ہوا اور آپ نے اس کو بلا تحقیق کے اس کو فارورڈ کر دیا، شیئر کر دیا،
اور وہ کسی نقصان کا یا معصیت کا سبب ہوا تو اس معصیت میں بھیجنے والا بھی شریک اور فارورڈ کرنے والا بھی شریک۔ تو ایک صالح معاشرے کی بنیادی عنصر یہ ہے کہ جب بھی کوئی خبر ملے تو ہم اس کی تحقیق کر لیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم، یعنی اللہ نے تمہارے اندر ایمان کو تمہارے دلوں میں مسخر کیا، یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس کا آگے اصول بیان فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا جب مومنین ہوں گے، جب ایک جماعت ہوگی، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہ رہے ہوں گے، جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں آوازیں بھی ہوتی ہیں، تو یقیناً آپس میں مجادلہ بھی ہوگا، مخالفت بھی ہوگی، بحث بھی ہوگی، لڑائی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مؤمنین میں سے دو گروپ، دو جماعتیں، دو ٹکڑے آپس میں قتال کر بیٹھے، آپس میں لڑائی کر بیٹھے، آپس میں جھگڑا کر بیٹھے، نزاع کر بیٹھے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم بجائے فساد کو فروغ دینے کے ان کے درمیان مصالحت کرائیے، صلح کرائیے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي، بس اگر ان میں سے کوئی بہت زیادہ باغی ہوتا ہے دوسرے کے اوپر، بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو آپ اس سے قتال کریے، نزاع کیجئے، جھگڑا کیجئے، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے آ جائے اور اللہ کے بتائے ہوئے حدود، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تم دونوں گروپ کے درمیان، دونوں گروہ کے درمیان، دونوں جماعتوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ آپ ان کے درمیان صلح کرا دیجئے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ کی نظر میں انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے بے حد محبوب ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اقرار کیا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، دوسری جگہ کہا کہ مومنین مومنات آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ ان الذین آمنوا انما المؤمنون اخوہ، جو بھی ایمان لے کر کے آیا، من آمن باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لے کر کے آ گیا، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر کے آ گیا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اس نے اپنا قرآن مانا، اللہ کی قبلے کو بتائے ہوئے قبلے کی طرف رخ کیا، وہ مومن ہے۔ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب وہ چاہے کسی مسلک کی پیروی کرتا ہو، وہ کسی ائمہ کو مانتا ہو، وہ کسی کتاب کو پڑھتا ہو، یہ آپ سے بحث نہیں ہے، لیکن وہ آپ کا بھائی ہے۔ وہ کسی بھی امام کی پیروی کرے نہ کرے، یہ اس کا فرض ہے۔ اس نے اللہ پر ایمان لے کر کے آیا، وہ اللہ کے رسول پر ایمان کے لے کر کے آیا، اس نے خانہ کعبہ کی طرف نمازوں کا رخ کیا، اس نے اس کو استقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی جانب رخ کیا، صلی صلاتنا، ہماری نمازوں میں شامل ہوا، خواہ نماز میں ہاتھ اوپر باندھے یا نیچے باندھے یا نہ باندھے، وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ اس کی معلومات کا مسئلہ ہے، وہ اس کے علم کا مسئلہ ہے۔ اس نے جیسے حدیث کو سمجھا، جیسے قرآن کو سمجھا، جن علماء سے سمجھا، اس کو بہتر جانا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں کسی بھی سماج میں رہنے والے تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلیو بین اخویکم، اگر نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، آپس میں دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیجئے۔ اور اس میں بھی فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اصل اساس یہی ہے، تمام معاملات میں، تمام کاموں میں پیش نظر یہی رہے کہ ہمارے سامنے اللہ ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جس کام کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا محور، ہمارا مرکز، ہمارا مطمع نظر دنیا اور دنیا میں پیدا ہونے والی چیزیں، دنیا کے عہدے، دنیا کے مناصب ہرگز نہیں ہے، ہمارا مطمع نظر اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ سے ڈرنا ہے، لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اگلا اصول بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، چند لوگ دوسروں سے، کوئی آدمی کسی دوسرے سے تمسخر نہ کرے، مذاق نہ اڑائے، کسی کی ہنسی نہ اڑائے، کسی کا ٹھٹا نہ اڑائے۔ عسى ان یکونوا خیرا منهم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔
ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، خواتین کسی دوسری خاتون کی، کوئی ایک خاتون کسی دوسری خاتون کی یا چند خواتین اکٹھے ہو کر کے دوسری خواتین کے تمسخر نہ کرے، مذاق نہ اڑائے، کسی کو استہزاء نہ کرے۔ عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے وہ آپ سے معمولی درجے کے کپڑے پہنے ہوئے ہو سکتا ہے اس کے سر پر اچھی ٹوپی نہ ہو سکتا ہے اس کے بدن پر اچھی شیروانی یا اچھی صدری نہ ہو، اور آپ نے اس کا مذاق اڑایا، اس کا تمسخر کیا، لیکن میرے عزیزو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں آپ سے بہتر ہو، بہت ممکن ہے کہ وہ دوسرے معاملات میں آپ سے زیادہ قابل ہو، دوسری چیزوں میں آپ سے زیادہ بہتر ہو۔ فرمایا لا یسخر، ہرگز کوئی شخص کسی دوسرے کی مذاق نہ اڑائے۔ اور دوسری جگہ دوسرا ارشاد فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی دوسرے آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارے۔ ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کی تانا کشی نہ کرے، ایک دوسرے پہ چھیٹا کشی نہ کرے، اور ولا تنابزوا بالالقاب، تم آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارے۔ ولا تلمزوا، لمز چھیٹا کشی کرنا، کوئی سامنے موجود ہے، اب ہو سکتا ہے کہ اشارے سے بھی ہو جائے، آج کا دور تو بہت ڈیجیٹل ہے، بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، ممکن ہے کہ آنکھوں میں آپ نے ایسا اشارہ کیا، کوئی شخص آیا اور آپ نے ایسا اشارہ کیا کہ دوسرا آدمی سمجھ گیا لیکن وہ نہیں سمجھا، اور اس کا لمز ہو گیا، اس کا استہزاء ہو گیا، اس کا تمسخر ہو گیا۔ اللہ تو جانتا ہے، ان اللہ علیم خبیر، اللہ آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، ان اللہ ینظر الی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کے اندر دیکھ رہا ہے۔ آپ نے آنکھوں سے اشارہ کیا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کی سب سے زیادہ قریب شہ رگ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہ رگ سے زیادہ بندے کے میں اپنے قریب ہوں، میں اپنے بندے کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ آپ نے آنکھوں سے اشارہ کیا، اللہ کو معلوم ہو گیا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو اندھا، کسی کو لولا، کسی کو کانا، اس سے آگے بڑھ کر کے کسی کے سماج میں کوئی برا نام رکھا ہوا ہے اسی سے بھی ایک دوسرے کو آپس میں نہ پکارے۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، بلا شبہ فسق ایمان لانے کے بعد بہت برا نام ہے، چونکہ ایمان لے آئے ہو، مومن ہو چکے ہو، اس لیے اب فسق کا لقب تمہارے ساتھ آئے وہ بہت برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بھول چوک ہو گئی ہو، غلطیاں ہو گئی ہو، موقع ہے موت سے پہلے توبہ کر لیں، کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کا نام بگاڑا ہو، کسی کے اوپر چھیٹا کشی کی ہو، موقع ہے اس سے جا کر کے معافی مانگ لیں۔ اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو اللہم اغفر لی ولا، اللہ میری بھی مغفرت کرے، اس کی بھی مغفرت کرے، یہ دعا پڑھتے رہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، لیکن جو توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ اپنی جانوں پر، اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لے کر کے آئے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بدگمانیوں سے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو اکثر ظنون سے، دلوں میں آنے والی خیالات سے، دلوں میں آنے والی باتوں سے۔ کوئی شخص بیٹھا ہے، میرے دل میں اس کے تعلق سے بدگمانی آ گئی، میں نے سوچا یہ شخص مجھے گھور کر کے کیوں دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور چیز دیکھ رہا ہو۔ بچ جائیے اپنے دلوں میں آنے والی بدگمانیوں سے۔ ان بعض الظن اسم، ہو سکتا ہے کوئی ظن اچھا ہو، لیکن بعض ظن تو اس درجے کے ہیں کہ وہ تمہیں ہلاکت اور گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے دلوں کے اندر بدگمانی رکھنا، دلوں کے اندر تمام نزاع کی، تمام فسادات کی، فیملی جھگڑوں کی، گھریلو جھگڑوں کی سب سے بڑی بنیادی وجہ، سب سے بڑی بنیادی وجہ، حضرات خواتین موجود ہے، سب سے بڑی بنیادی وجہ بدگمانی ہے۔ آپ سب عمر میں مجھ سے بڑے ہوں گے، اکثر بڑے ہوں گے، سب جانتے ہیں کہ اکثر جھگڑوں کا دار و مدار صرف اور صرف بدگمانی پر ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا اجتنبوا، بچنا ہے، بدگمانی کرنی نہیں، بدگمانی سے بچنا ہے، دور رہنا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا مفسد، سب سے بڑا فساد، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی۔ غیبت، ایک دوسرے کے اندر ان تذکر اخاک وہو یکرہ، آپ اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کریں جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ ایک صاحب کے بارے میں تذکرہ آیا، میں نے کہا ہاں بھائی وہ تو شراب کی دکانوں پہ دیکھے جاتے ہیں۔ کسی صاحب کا ذکر آیا، میں نے کہا کہ وہ تو 24 گھنٹے موبائل دیکھتے ہیں۔ کسی صاحب کا ذکر آیا، میں نے کہا کہ وہ تو بزنس ان کا مشکوک ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے غیبت۔ اسلامی معاشرے میں، کسی بھی صالح سماج میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے،
اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو واقعہ معراج سے متعلق ہے وہ ذکر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں تشریف لے گئے، آپ کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا، دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن تھے، ان کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ تانبے کے ان ناخن سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے استفسار کیا، جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں انہم یاکلون لحوم اخی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتے تھے۔ آج ہم موازنہ کریں، محاسبہ کریں، ہم سوچیں ہمارے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے کسی کی برائی میں گئے ہیں، ایک بار کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ واتقوا اللہ، پھر وہی اللہ سے ڈریے، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ آیت قرآن کریم کا ایک بالکل واضح منشور ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تھی، آپ کی بعثت مبارکہ ہوئی تھی، اس وقت نہ جانے کتنی تقسیم تھی، نہ جانے کتنے آپس میں تقسیم تھی، ڈسٹریبیوٹ، لوگ بٹے ہوئے تھے آپس میں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی سید النسل ہے، کوئی فلاں خانوادے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی فلاں خانوادے سے تعلق رکھتا ہے۔ نوبت یہاں تک آتی تھی کہ واقعہ مشہور ہے کہ میرے قبیلے کے اونٹ نے آپ سے پہلے کیسے پانی پی لیا، آپ کے اونٹ سے پہلے کیسے پانی پی لیا۔ اس درجہ باہمی نزاعت ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگو اس بات کو بالکل اس بات کو اپنے دماغ میں فٹ کر لیجئے، اپنے دماغ میں ڈال لیجئے، ہم نے تمہیں ایک انسان اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تمہارا باپ، تمہارا والد ابو البشر حضرت آدم اور حضرت حوا ہے، تم سب کو ایک انسان سے پیدا کیا، اور تمہاری خلقت، تمہارا ڈی این اے سب کا ایک ہے۔ کوئی کالا گورے پر افضلیت نہیں رکھتا ہے، کوئی سرخ کالے پر افضلیت نہیں رکھتا ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، لا فضل لاحمر علی اسود۔ اللہ کے رسول نے صاف ارشاد فرمایا، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والے کو فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والے پر، کسی سید کو کسی شیخ پر، کسی شیخ کو کسی پٹھان پر، کسی پٹھان کو کسی انصاری پر، کسی انصاری کو کسی اس سے نیچی والی ذات پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں تمہارے نزدیک تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ تمہارے چہروں کو، تمہاری شناختوں کو، تمہارے پہچانوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تقوی ہونا، اگر تقوی ہے تو تم اللہ کے نزدیک مکرم ہو، معزز ہو، مشرف ہو، اور اگر تقوی نہیں ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت فاطمہ کو کہا گیا، اے فاطمہ تم محمد کی بیٹی ہو، لیکن اللہ کے دربار میں ایک خاتون۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور رحیم۔ ان آیات کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے کہ بنو اسد کے لوگ جب قحط کا دور تھا، مدینے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بظاہر مسلمان والے اعمال کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول سے آ کر کے صدقات اور فطرات میں اپنا حصہ بطور احسان کے لے رہے تھے، اور انہوں نے آ کر کے کچھ خرابیاں بھی پیدا کر دی تھی۔ تو وہی کہا، قالت الاعراب آمنا، اعرابی لوگوں نے آ کر کے کہا ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہرگز آپ ایمان نہیں لائے، لیکن اس سے زیادہ سے زیادہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں قولوا اسلمنا، کہ ہاں ہم مسلمان ہوئے۔ مسلمان بظاہر اسلامی اعمال کو فالو کرنے والا، ہو سکتا ہے ہم سب بھی مسلمان ہو، مردم شماری کی لسٹ میں ہمارا نام مسلمانوں کی کیٹیگری میں آتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے آپ ایمان نہیں لائے،
تم صرف اتنا کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے کر کے آئیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، خبردار ایمان تمہارے قلوب کے اندر نہیں داخل ہوا. وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا يلدكم من اعمالكم شيئا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو حقارت نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا، ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم يرتابوا، ان کو ڈاؤٹ نہیں ہوا، ان کو شک نہیں ہوا. وجاهدوا باموالهم وانفسهم، حسب استطاعت، حسب المقدور، انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی ذات سے کوشش کی، اپنے مالوں کو خرچ کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ صادق ہیں. قل تعلمون اللہ بدینکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تو جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں کہ اسلام لے آئے. ہمارے بھی ذہن میں کہیں سے یہ نہ ہو کہ ہم مومن ہیں یا ہم اسلام لے کر آئے تو احسان ہے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام کو ہمارے اوپر احسان مت جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا. ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں ہدایت دی ایمان کی طرف. اور تم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، منت شناس کہ اللہ نے تمہیں مومن بنایا. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور دل کے کسی کونے میں کوئی احسان کی شک یا کوئی بھی بات نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہے. وہ جو کچھ نظر نہیں آتا وہ بھی جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور دنیا میں رہنے والا ایک بھی انسان، ایک بھی مسلمان، ایک بھی مومن، کوئی بھی اس بات سے بے خبر نہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو دیکھنے والے ہیں جو تم کر رہے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.